شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک کی اہمیت ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا انسان کے ہاتھ میں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہ خوش قسمت ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کیا کرو اور تلاوت قرآن مجید کیا کرو۔ اگر گھر میں روزانہ کی بنا پر قرآن کی تلاوت کا معمول بن جائے تو گھر سے نحوست، بدبختی، جادو ٹونا، نظر بد، سایہ، آسیب، جن، بھوت، پریت سب دور ہو جاتے ہیں۔ تلاوت تسلسل سے کی جاتی ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ قرآن پاک روشنی کا منبع ہے۔ اس کتاب سے اتنی روشنیاں نکلتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کا سکون ہے، روح کے اجالوں کا سبب ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے۔ اس میں بتائے گئے طریقوں پر زندگی بسر کی تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ قرآن پاک قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں اجالا اور روشنی لے کر آئے گا۔ اس کتاب میں ہماری روزمرہ زندگی کے ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پر آج کل اگر دیکھا جائے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر انسان معاشی لحاظ سے پریشان ہے، تو سورۃ واقعہ جو صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے، اگر اس سورت کو پڑھنا معمول بنا لیا جائے تو یہ سورت جہاں بھی پڑھی جائے گی وہاں سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، اس کے پڑھنے والا انسان غنی ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، بے پناہ برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ سورۃ اخلاص صرف 3 مرتبہ خلوص نیت سے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ ملک قبر میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ الغرض قرآن پاک کی تلاوت کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لامحدود فوائد ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کا رونا رویا اور کہا کہ کثیر عیال ہوں، مطلب لمبی فیملی ہے مگر غریب ہوں، کچھ امداد کریں، کچھ دعا کریں، کوئی نسخہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ لیا کرو۔ یہ کتنا آسان اور سستا اور سادہ سا نسخہ ہے، غنی ہونے کا، غربت سے نکلنے کا، گھر والے بھی خوش، اللہ اور رسول بھی خوش۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کر لیا کرو اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اور آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ طریقہ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو بھی سلام کا یہ عمل نہ چھوڑنا، بلکہ اس وقت مجھے سلام کہہ دیا کرنا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اپنانے سے نہ صرف میں غنی ہو گیا بلکہ میرے ہمسائے بھی اس عمل کی وجہ سے امیر ہو گئے۔ قرآن پاک کو زندگی میں شامل کر لیا جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور قبر بھی اور آخرت بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک امتی قرآن اس طرح پڑھتا ہے کہ اٹک جاتا ہے، لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے، مگر پھر بھی تلاوت کو جاری رکھتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایک قرآن پاک کے پڑھنے کا اور دوسرا اٹکنے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوئی ہے تو اسے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنائے، آمین ثم